الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے رکوع کے اندر جہنمیوں کا کچھ حال بیان کیا اور جنتیوں کا دوستوں کے ساتھ ہونے والا مکالمہ اسے بیان فرمایا. مضمون بڑا واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیتوں کے سامنے اکڑ گئے، ہمارے حکم کے سامنے اکڑ گئے. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح سیدھی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں. جی اسے پھر اعلیٰ علیین میں جنت کے اندر جو ہے وہ پہنچا دیا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ روح جو بد ہوتی ہے، کسی کافر کی روح ہوتی ہے، وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے. جب آسمان کے قریب جاتی ہے تو وہاں سے اسے پٹخ دیا جاتا ہے زمین پر، جی زور سے اسے پٹخ دیا جاتا ہے، اور اس کی بدبو اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد یہاں فرمایا کہ لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کے سامنے اکڑتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں. جی اس سے ثابت ہوا کہ اچھی آخرت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے کسی حکم کی تکذیب جو ہے یہ بندے کو کافر کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے یہ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے. اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں داخل ہو سکتا نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر بھی جنت نہیں جا سکتا. جی فرمایا کہ جب اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں داخل ہو گیا تو یہ بھی جنت چلے جائیں گے. نہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو اور نہ یہ کافر جنت میں داخل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں. مجرموں کی سزا ایسے ہی ہوتی ہے. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، میں ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا، اور ان کے اوپر بھی جیسے نیچے آگ ہوگی ویسے اوپر ہی آگ ہی ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ کے اندر یہ داخل ہوں گے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسا ہی ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. ہاں جی مشرکوں کو، کافروں کو، دین کے دشمنوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ذہن میں رہے، الاشیاء تعرف باضدادها، میں چیزیں جو ہے نا اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. یہی قرآن کا منہج ہے. جہاں قرآن جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر وہاں جنت کا ذکر، جہاں کافروں کا ذکر وہاں مومنوں کا ذکر، جہاں جنتیوں کا ذکر وہاں جہنمیوں کا ذکر. یہ پیچھے ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. ہاں ان پر ہم وہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھا سکتے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت میں. ونزعنا ما فی صدورہم من غل، فرمایا اور ہم قیامت والے دن جو کچھ بھی ان کے سینوں میں غل ہوگا، غل کینے کو کہتے ہیں، کھوٹ کو کہتے ہیں،
میں جو کچھ بھی ان کے سینوں میں باہمی مسلمانوں کا مسلمان کے ساتھ جو لڑائی رہی ہوگی یہاں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت والے دن ہم وہ نکال کے ان کے سینوں کو منور کر دیں گے۔ وہ جو ہے نا کھوٹ وہ نکال دیں گے، کینہ نکال دیں گے ان کے دلوں سے۔ اور فرمایا کہ نکالنے کے بعد جب ہم نکال دیں گے تو اس وقت اہل ایمان جو ہے جنت کو دیکھ کر کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، ماں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر ہمارا اللہ ہم پر فضل فرما کر ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں ہدایت دی۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم نے وہ حق سنا، ہم نے اس حق کو مان لیا، تو آج اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم اس جنت میں پہنچنے کے حقدار بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی وَنُودُوا، اور انہیں ندا دی جائے گی أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، یہی ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث اور مالک بنایا گیا ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے دنیا میں نیک کام کیے تھے۔ اس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو، لہذا یہ تمہاری جنت ہے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا یہاں سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں دے دی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، یہ ذہن میں رہے ابھی جس وقت یہ بات ہو رہی ہے جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، دکھ رہے ہوں گے، نظر آ رہے ہوں گے، تو اس وقت جنتی جو ہیں یہ جہنمیوں کو پکاریں گے، ورنہ ندا دیں گے اصحاب النار جہنمیوں کو، کیا کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، جنتی کہیں گے دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قیامت آئے گی، ہم نے مانا تھا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تمہیں جنت دوں گا، وہ دے دیا اس نے، اس کے وعدے سارے سچے نکلے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان جنتی جہنمیوں کو کہیں گے فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اور جو تمہارے ساتھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ بھی سچا نکلا یا نہیں؟ تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے تمہیں جہنم ڈالوں گا، اگر تم ایمان نہ لائے تو بتاؤ وہ وعدہ سچا نکلا ہے؟ بتاتے نہیں؟ قالوا نعم، اس وقت جہنمی سارے اکٹھے ہو کر بولیں گے نعم، ہاں ہاں وعدہ سچا نکلا ہے۔ بس یہ ابھی بات کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک مؤذن ایک منادی ندا کرے گا، ہیں جی بینہم، ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اوے ظالموں لعنت تم پر، لعنت تم پر، اب کھڑے، اب ماننے کا کیا فائدہ تمہارا؟ اب کہتے ہو کہ نا اب سچا وعدہ نکلا ہے، رب نے سچ کہا تھا، اس وقت کیوں نہیں مانا تم نے؟ لعنت تم پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ فرشتہ کہے گا وہ ظالم ہیں کون؟ یہ ظالم وہ لوگ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، نماز سے روکتے تھے، دین قبول کرنے سے روکتے تھے، حج کرنے سے روکتے تھے، زکوٰۃ ادا کرنے سے روکتے تھے۔ جب حج کی قربانی کے دن آتے تھے تو یہ لبرل ٹی وی پر بیٹھ کر کہتے تھے شہروں میں جانور نہ لائیں، یہاں پہ آلودگی پھیلتی ہے، یہ بیٹھ کے کہتے تھے یہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیں، یہ والی بکواسیں کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا کرتے تھے۔ روزہ جب رمضان شریف کے روزے آتے تو کہتے تھے یہ تو بھوکے مرنے والی بات ہے، روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کے دین سے روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ ٹیڑھ چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ قوم ٹیڑھی رہے، اللہ کے راستے پر نہ آئے، اللہ کے دین کو قبول نہ کرے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے تھے۔ یہ کیا تھے؟ انکار کرنے والے تھے۔ اتنی بات ہوگی وَبَيْنَهُمَا حِجَاب، ان دونوں کے درمیان، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، پورا حجاب کھڑا کر دیا جائے گا، ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے جو مقام اعراف میں ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے؟ مقام اعراف پہ، اسی لفظ کی نام پر سورت کا نام ہے، مقام اعراف میں ہوں گے جی۔ جنتیوں کو پکاریں گے، جنتیوں کے ساتھ بات کریں گے، وہ کیا بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، میں کہ مقام اعراف پر کچھ مرد ہوں گے وہ جنتیوں کو
پہچانیں گے ہیں ان کی نشانیوں کے ساتھ، ان کی نشانیوں کے ساتھ۔ ونادوا اصحاب الجنہ، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان سلام علیکم، تم پر سلام ہو بھائی، سلام ہو بھائی، کمال کر دیا تم نے، ہیں اس مقام پہ پہنچے ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ان کے دل میں بھی شوق ہوگا کہ ہم بھی جنت چلے جائیں۔ یہ مقام اعراف وہ مقام ہوگا جہاں پر نہ جہنمیوں والی تکلیف ہوگی نہ جنتیوں والی وہ راحت ہوگی، ہیں یہ اس مقام پر رکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، اس وقت جو ہے ان کی توجہ، ان کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہنمیوں کی طرف پھیر دی جائے گی کہ ان کو بھی دیکھو ذرا، جنتیوں کو بھی تم نے سلام کر لیا ہے، اب جہنمیوں کو بھی دیکھو۔ ہی کہیں گے قالو، یہ بول پڑیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مولا ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، ان کے ساتھ نہ کرنا۔ جنتیوں کو دیکھ کر انہیں تمہ پیدا ہوگی ادھر داخل ہو جائیں، جہنمیوں کو دیکھیں گے فوراً دعا مانگیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مجرم کو سزا دی جا رہی ہے، اسے پیٹا جا رہا ہو، ہیں تو دیکھنے والے لوگ جو نا وہ بھی کہتے ہیں یا اللہ بچانا ہمیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہمیں بھی ایسی سزا ملے، ہم بھی ایسی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس وقت یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفون بسیماہم، تو اصحاب اعراف جو ہیں کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے جو جہنم میں پڑے ہوں گے، یہ انہیں پکار کر کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تو یہ کہیں گے اصحاب اعراف، اللہ اکبر، یہ کہیں گے ما اغنى عنكم جمعكم، اور بتاؤ ذرا پھر تمہاری پارٹی کا کیا بنا، ہیں تمہاری تحریک کا کیا، بڑے چوڑے ہوتے تھے ہماری تحریک ہے، ہماری پارٹی ہے، ہمارا لیڈر ہے، ہیں کیا بنا تمہاری پارٹی کا، جمعکم تمہاری پارٹی کا کیا بنا، تمہاری جماعت کا کیا بنا، تحریک کا کیا بنا تمہارا، ہیں ما اغنى عنکم، تمہاری تحریک تمہیں بچا تو نہیں سکی، ہیں تمہاری پارٹی تمہیں بچا تو نہیں سکی، کہاں ہے وہ تمہارا لیڈر، ہیں یہ جتنے بھی لوگ جہنم میں پڑے ہوں گے ان سب کو اصحاب اعراف کہیں گے ہاں بھائی کیا بنا تمہاری جماعت کا، لشکر کا، تمہاری پارٹی کدھر گئی، پھر بچانے کیوں نہیں آئی، تمہارا سربراہ کدھر ہے، پھر بتاؤ ذرا ہمیں بھی۔ وما کو تمہیں نہ تمہاری جماعت نے نفع دیا، تمہاری تحریک نے نفع دیا، نہ تمہاری پارٹی نے، اور فرمایا کہ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم اکڑتے تھے تمہاری اس اکڑ نے بھی نفع نہیں دیا، ہیں اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اس وقت اصحاب اعراف جو ہیں وہ جہنمیوں کو دنیا میں ان کی کہی جانے والی بات یاد کروائیں گے، ہیں وہ بات کیا ہوگی، کیونکہ دنیا کے اندر کافر لوگ کہا کرتے تھے، کافر کہتے تھے مسلمانوں کو کہ اگر اسلام، اگر ایمان جو ہے کوئی اچھی شے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا، انہیں دیتا جنہیں دنیا کی کچھ نہیں ملی، جو روٹی سے تنگ ہے، انہیں ایمان مل جاتا اگر ایمان اچھی شے ہوتی، اگر اسلام اچھی شے ہوتی، اسلام کو ماننے والی شے ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں دے دیتا جنہیں روٹی نہیں دی اس نے، یہ تو روٹی دینے کا قابل نہیں ہے، اسلام ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیسے ہو گیا بھائی، اس سے ثابت ہوتا ہے اسلام کو اچھی شے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کافر کہا کرتے تھے باتیں، ہیں آج بھی ڈبو نے کہا ہے، ہیں اس نے کہا کہاں ہم برگر کھانے والے، کہاں یہ مولوی دال پینے والے، ہیں وہی بولی نا اس نے مشرکوں والی، ابو جہل کی جو بولی تھی، ابو لہب کی جو بولی تھی وہی بولی ان کی ہے، آج بھی یہی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں بھوکے مرتے پھرتے ہیں مولوی بیچارے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس وقت کہیں گے، ہیں جنتی کہیں گے ان کو اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، میں کہ وہ یہ کہتے تھے، ہیں میں کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، ان کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، ہیں تو میں آج دیکھو انہی لوگوں کو کہا گیا ہے ادخلوا الجنہ، سارے جنت داخل ہو جاؤ، جن کو تم کہتے تھے اللہ کی رحمت نہیں ملے گی وہ تو سارے جنت جا پہنچے ہیں۔ حضرت بلال کو تانے دیتے تھے وہ یہ اس کو تو کپڑے پہننے کو میسر نہیں ہے، میں آج دیکھو بلال جو ہے وہ مؤذنین کا سردار بن کے جنت میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔
حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت بلال میدان محشر میں بھی اذان دیں گے. ہاں حضرت بلال اذان پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے نا سارے جنتیوں کی گردنیں اونچی ہو جائیں گی. حضور فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی گردنیں اونچی ہوں گی، مؤذنوں کی جو اذان دینے والے ہیں. ہاں مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی جو اذان دیتے ہیں. فرمایا کہ وہ کھڑا ہو کے اس کی گردن اونچی سنے گا. میں نے کہا یہ تو وہی آواز ہے، یہ تو وہی اعلان ہے جو میں بھی دیا کرتا تھا، یہ تو وہی اذان ہے جو میں بھی پڑھا کرتا تھا. اللہ کو تعالیٰ پھر فرمائے گا بلال تمہارا امام ہے، اس کے پیچھے تم جنت چلے جاؤ. آج میں یہ تو تم کہتے تھے یہ تو مولوی ہیں، یہ تو بھوکے لوگ ہیں، ان کو تو کچھ میسر نہیں آتا. رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دیکھو آج بلال بھی مؤذن بھی وہاں بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اذانیں دینے والے بھی وہاں بیٹھے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں. تم کہتے تھے یہی ہے، اللہ کی قسم کو رحمت نہیں مل سکتی مومنوں کو. اللہ فرماتا دیکھو انہی کو کہا گیا کہ جنت داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ نہ تم پر کو خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کو غم لائق ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.